دیکھیے وہ پہلے تو اس کو دیکھ لیں بچی کے مسئلے کے، وہ چونکہ مسلسل وہ سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک تو زخمی، بے انتہا زخمی چہرہ دکھایا جا رہا ہے، وہ اس کی تصویر ہی نہیں ہے، وہ ان کے والد صاحب نے بھی تصدیق کر دی. دوسری بات یہ ہے گارڈ اس کے گھر میں 2 گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی تھی، وہ رینٹ کار پہ کیوں گئی؟ ٹھیک، مطلب میں نہیں کہنا چاہتا اس کے ساتھ تو بیچاری کے ساتھ جو بھی ہوا، ظاہر ہے ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو اس پہ صدمہ ہی ہونا چاہیے اور اس کا مجرموں کو پکڑنا ہی چاہیے. بھائی کیا پتہ کون ہے؟ افغان سفارت خانہ استعمال ہوتا ہے راہ کے کلیبریشن سے انٹیلیجنس کے لیے، اور آپ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ سفارت کار کو تحفظ حاصل ہوتا ہے، آپ گرفتار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب گھر میں گاڑیاں بھی ہیں، گارڈ بھی ہیں، ٹیلی فون بھی اپنا گھر رکھ کے گئی. کیوں ٹیلی فون گھر کیوں رکھ کے گئی؟ اس لیے کہ ٹیلی فون خب بند ہو، اسے لوکیشن ٹریس ہو سکتی. ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کا ٹیلی فون اس کے پاس تھا، سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا. نہیں تھا نا پاس، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں آپ کو کنفرم معلومات دے رہا ہوں. میں سوشل میڈیا کی معلومات نہیں ہے، ادھر ادھر کی اخباروں کی چھپی ہوئی اطلاعات نہیں دے رہا. ایک اور بھی چیز کنفرم کریں، اغوا تو ہوا ہی نہیں ہارون صاحب. اغوا نہیں ہوا، مجھے بات کرنا دینا. پنڈی جانے کا کیا کام ہے؟ پھر 3-4 لوگوں سے اس کا ملنا جلنا تھا. اب اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. وہ ہو سکتا ہے بہت اچھے نارمل صحت مند شریفانہ تعلقات ہوں، کس سلسلے میں ملنا. پنڈی جانا، پھر پنڈی سے وہ جو ہوٹل ہے، مجھے تو ہمت نہیں پڑتی کہ اپنے گھر سے نکل کے اسلام آباد کی پہاڑیاں چڑھنے کے بعد یہ 20 کلومیٹر ہائٹ پہ اچھی جگہ ہے، ریسٹورنٹ ہے پرانا روایتی سا، وہاں جانا، پمس جانا، مارکیٹ جانا. ٹھیک ہے، پھر وہ زخمی تصویریں جعلی. اچھا بھئی گاڑی اپنی گھر میں ہو، گارڈ موجود ہوں، اور آپ ٹیکسی لے کے حالات یہ ہوں جو کہ ہیں بھائی ان کے، یہ حکومت کے مخالف بھی یہاں موجود ہیں. پاکستان کی صورتحال کو بہت اچھی نہیں ہے. یہ چینیوں کے ساتھ واقعہ پیش ہے جو ہمارے دوست ہیں، زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی. اور پاکستان کے فوجی جو ہیں وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ٹیررزم افغانستان سے ہو رہا ہے، یہاں ان کے مخالف موجود ہیں. تو یہ بہت پراسرار معاملہ ہے، لیکن یہ سلجھے گا ضرور. اغوا تو ہوا ہی نہیں. اغوا کیسے ہوا؟ اچھا پھر یہ بتائیے کہ 16 کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 17 کو وہ اطلاع دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. پھر یہ کہ اب اس کو بہانے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں انڈین میڈیا بھی اور افغان میڈیا بھی. اشرف غنی اب دیکھیں نا، وہ تو وہاں برسوں سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے. ہماری کوتاہیوں کا بھی حصہ، ہم نے وہاں میڈیا میں کام ہی نہیں کیا. میں نے بہت دفعہ توجہ دلائی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کہ وہاں میڈیا جو ہے وہ آپ کے خلاف ہے. عوام تو آپ سے کے خلاف نہیں ہے، وہ تو یہاں رہ کے گئے، یہاں انہوں نے کرکٹ سیکھی، اردو بولنی سیکھی. دونوں کا سب سے بڑا شہر جو ہے وہ کون سا ہے؟ پشاور، کراچی. دوسرا پشاور، تیسرا کابل. کراچی میں سب سے زیادہ، کراچی میں سب سے زیادہ، اس کے بعد پشاور سٹی میں. پشاور میں ہند کو بھی بولی جاتی ہے نا. یا یہ ہو سکتا ہے پشاور سب سے بڑا ہو، مطلب میرے پاس تو پرانے فگرز ہیں. کابل تیسرے. کابل میں تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ افغانوں کا تناسب اتنا کم تھا، 92 میں گیا ہوں، کہ وہ افغان ٹوپی جو یہ ہمارے سراج الحق صاحب پہنتے ہیں، پشتون ٹوپی، یہ پہن کے آپ کو بتایا جاتا تھا یہ ٹوپی نہ پہنے، یہ ٹوپی آپ کے پاس نظر نہیں آنی چاہیے. یعنی اس میں ہزارہ جات کے علاقے ہیں، اس میں اس وقت تو خیر ازبک بہت تھے، دوستم کے لوگ تھے، اور پرشین سپیکنگ لوگ تھے. تو کراچی کی طرح ہے نا، جیسے کراچی میں مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اردو سپیکنگ کافی ہیں، لیکن یہ پنجابی ہیں، سرائکی ہیں، پشتون ہیں، بلوچ ہیں، کوہستانی ہیں، ہزارہ ہمارا جو ڈویژن ہے اس کے لوگ ہیں، ہندو کو بولنے والے ہیں، سارے. وہ تو اسی طرح جو ہے وہ بہرحال وہ اب طالبان کی پیش قدمی ہو رہی ہے. ایک تو اس کو خاتون کے واقعے کو بہانہ بنائیں گے، وہ بہانا ہی چاہیے. اور انڈیا کا میڈیا آپ نے کل بتایا کہ کیسے اس چیز کو اٹھا رہا ہے. ہرات پہ گھیرا انہوں نے ڈال لیا، قبضہ کرنے والے یہ ہو چکا ہے. جو تاجکوں کا شہر ہے، ایرانی نسل تاجکوں کا شہر ہے، جہاں اسماعیل خان کا اقتدار 20 سال سے قائم تھا. اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجک آبادی بھی قبول کرتی ہے طالبان کو.
سپن بلدک پہ قبضہ کر لیا، وہ کہہ رہے ہیں قبضہ واپس کندھار پہ، نہیں کہنے کو کیا، میں تو آپ کو جو معلومات ہیں وہ بتا رہا. وہ دیکھیے لڑائی میں یہ تو ہوتا ہے، جناب علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے، جنگ ایک کھنڈولا ہے جو کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے. وہ تو اونچ نیچ تو ہو سکتے ہیں، پیش قدمی تو اس پہ تو ساری دنیا متفق ہے نا کہ پیش قدمی وہی کر رہے ہیں. جی جی. شہر رہ گئے، فرسٹریشن بہت ہے موصوف کو، اشرف غنی کو. نہیں، الزامات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. یعنی پاکستان سے یہ کہا کہ کانفرنس بلائیں اور خود کمٹ نہیں کیا. پاکستان تو چاہتا تھا دوحہ میں ہو کانفرنس، افغان لیڈروں کی، اپوزیشن کی اور حکومت کی، جو 17 سے 19 کے درمیان ہونا تھی. ٹھیک ہے جی. پھر خود ہی ریکویسٹ کی اس کو ڈیلے کریں. ٹھیک ہے. اب امریکہ نے ایک گروپ بنایا ہے جیسے کل میں نے ذکر کیا، اب اس کی اور تفصیلات میں لی ہیں جو اعلان انہوں نے کل جاری کیا، ساری جمعہ کو جاری کیا. ازبکستان، پاکستان اور امریکہ اور افغانستان. اس کا کیا مطلب؟ کنیکٹیوٹی اس کو کہتے ہیں جی. کنیکٹیوٹی کے لیے یعنی یہ تجارتی راستے کھلے رہیں، راہداریاں ہوں اور رابطہ کاری ہوگی تو اسی سے معاشی ترقی ہوگی، جیو اکنامکس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس پہ کتنا عمل درآمد ہو سکے گا؟ بن تو گیا یہ تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں نا. یعنی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان ہر گالی پاکستان کو دی جائے جو ممکن ہے. نغمے پاکستان کے خلاف اترانے یعنی یہاں جیسے جنگ چھیڑنی ہو، جنگ آپ کیا چھیڑیں گے پاکستان کے خلاف؟ وہی ایک لابی ہے. یہ تو ہے افغانستان کی صورتحال. اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے، دیکھیں نا شنگھائی تنظیم ہے نا، اس معاملے کی نوعیت بڑی سنگین ہے. سنگین نہ کہیں، اہم ہے. شنگھائی تعاون تنظیم ہے نا، پاکستان، چین، روس، پاکستان، انڈیا، سینٹرل ایشیا کے ممالک، اس کے متوازی ایک تنظیم انہوں نے قائم کر دی نا. یعنی یہ جب وہ نکلے ہیں، گھبراہٹ میں بھاگے ہیں، تو کوئی متبادل منصوبہ ان کے سامنے موجود تھا. ایک تو پاکستان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اسٹیبلٹی کی کوئی خواہش تو ان کے اندر ہے کہ ان کا رول باقی رہے، مگر میری سمجھ سے باہر ہے. آپ چین اور پڑوسیوں کو چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا تعاون حاصل کیا جائے، اور ایران اس سے باہر ہے اور چین اس سے باہر ہے. یہ کس طرح کا ڈائلاگ ہوگا؟ یہ شدید دباؤ ہے پاکستان پہ. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، پاکستان پہ ایک دباؤ چائنا کی طرف سے بھی تو آ رہا ہے داسو کو لے کر. داسو پہ دیکھیں نا جی، اب وہ ان کے رویے میں یہ دیکھو، ایک جگہ پہ تو وہیں کھڑے ہیں کہ جو بھی ملک اس کا ذمہ دار ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کون سا ملک ذمہ دار ہے، اس کو معاف نہیں کریں گے. کام انہوں نے کہا جلد شروع کر دیں گے، اور پاکستانی مزدوروں کو نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو داسو پہ کام شروع ہو جائے گا. وہ دیکھیں انڈیا ہے اور افغانستان ہے، پاکستان میں کسی طرح معاشی طور پہ پاکستان کو تباہ کر دیا جائے. یہ میں نے کل کہا تھا، میں اسے دہراتا ہوں. اسی لیے غفار خان کی سرپرستی تھی، اسی لیے ولی خان کی سرپرستی تھی، اسی لیے بلوچستان میں چند علیحدگی پسند تلاش کر لیے. اس میں ہماری غلطیاں تو تھیں. سندھ میں ان کو فنڈ کرتے رہے، پھر وہ 16,000 شہری مرے کراچی میں. ہاں جی، بٹوین 89 and 92 2 سے 3 لاکھ بھارتی شہری جو دبئی جانے جانا تھا یا شارجہ جانا تھا یا امارات کے کسی بھی ریاست میں جانا تھا، انہوں نے کراچی میں کا ٹرانزٹ ویزا لیا. اچھا. اور وہ کراچی میں رک گئے اور کسی کو پتہ نہیں. جب پتہ چلا اس معاملے کا، ہماری تو جو سول ادارے ایک دن میں تباہ نہیں ہوئے. میجر عامر صاحب نے اس کا سراغ لگایا، اور وہ جو رک گئے، بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جنہوں نے مائیگریٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہوگا. یہ ممکن ہے. لیکن یہ ہے کہ کجا یہ کہ وہ اپنے ایجنٹوں کو دبئی میں جا کے بریف کریں، اور کجا یہ کہ کراچی ان کے لیے کھلا ہوا ہے، آ رہے ہیں. اس میں کتنے راہ کے ایجنٹ ہوں گے. اور یہ سب دیکھیں، کراچی کو تباہ کرنے کا جو منصوبہ تھا، وہ کراچی کے لیے کو تباہ کرنے کا نہیں تھا. وہ انسانی حقوق کا مسئلہ نہیں تھا. انسانی حقوق تو مجروح سارے ملک میں ہو رہے تھے، کراچی والوں کے ساتھ تو زیادتی ہو ہی رہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ تو بھٹو صاحب آئے اور اس کے بعد ہمیشہ سوتیلی اولاد کا سلوک ہوا. بیچ میں 2 ٹرمز ہیں، ایک نعمت اللہ خان کی اور ایک مصطفیٰ کمال کے، کہ جب وہاں ترقیاتی کام ہوا.
باقی تو پیپلز پارٹی جب آ گئی تو اس کا مطلب یہ سوتیلی اولاد ہے. کراچی والے ووٹ تو انہیں دیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں نا بلاول میں کراچی والا ہوں, میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کراچی میں پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اسے بغض تو آپ رکھتے ہیں نا. اب بارشوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہو رہا ہے, کراچی کے کیا حالات ہو رہے ہیں. تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس پہ پیسے ہی نہیں کراچی کے لیے. 17-18 بلین وہ آج سے 20 سال پہلے نعمت اللہ خان نے اس کے لیے 40 ارب روپے رکھے تھے مصطفیٰ کمال کے دور میں. اس کا چڑ ہے نوکری نہیں دینی. کراچی کے لوگوں کو نوکری نہیں مل سکتی. اس کے جعلی ڈومیسائل بنے گا, اس کے بعد پبلک سروس, اور وہ دیہی سندھ کے لوگ جو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہے. بجائے ایسے کہ ان کی تعلیم بہتر کریں اور ان کو کرافٹ زیادہ سکھائیں, ان کو ایلیویٹ کریں جیسے مشرقی جرمنی کو مغربی جرمنی نے کیا ہے. وسائل تو تعلیم سے ہی ترقی ہوتی ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے. لیکن ایک آخری سوال ہارون صاحب, پھر ہم آزاد کشمیر کی طرف چلیں گے. سوال یہ ہے ہارون صاحب کہ جو چینی انجینئرز کی عیادت کی ہے, کیا اس سے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ کیا وہ دوبارہ کام کرنے کو تیار ہوں گے؟ عادت نہیں, پورے ایک رویے کا اظہار ہے نا. دیکھو عمران خان نے خود فون کیا چینی صدر کو, افسوس کا اظہار کیا, پھر انہیں سنجیدگی نظر آئی کہ ڈٹرمنٹ ہے. چینی ایسی قوم نہیں ہے. دیکھیے ان کے 9 شہریوں کے شہید, اس کا جاں بحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی پینک پھیل جاتا ہے. وہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو, یہ باقی لوگ کہہ رہے ہوں گے نا کہ ہم تو یہاں کام نہیں کریں گے. ان کے گھر والے فون کر رہے ہوں گے. اگر ان کے شہری خطرے میں ہیں تو ظاہر ہے پریشانی تو ان کی فطری ہے. اور دوسری یہ, ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور اس کو پھیلایا کہ نہیں یہ حادثہ ہے.